معیشت مشکلات اور ماہرین میں خوش آمدید. آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ندیم الحق، وائس چانسلر ہیں پائٹ کے، اور اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اور سب سے زیادہ خبریں جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہی بنتی ہیں جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ندیم، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. آئی ایم ایف یا بغیر آئی ایم ایف، پاکستان کے پاس اس وقت میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ پائٹ کی ریسرچ میں کافی انٹرسٹنگ کچھ جو بائی منتھلی آپ کا پبلش ہوتا ہے اس میں کافی انٹرسٹنگ چیزیں تھیں کہ پاکستان کا قرض کیسے مینج ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت؟ قرض ہے، مہنگائی ہے، ریسورسز کی کمی ہے، ریونیوز نہیں ہے. پن پوائنٹ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے جی، یہ آپ سب سمٹمز کی بات کر رہے ہیں. یہ سب سمٹمز ہیں. جو سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ جو پچھلے 75 سال سے رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے اور اس پہ میں بار بار بات کرتا ہوں. پر لوگ وہ کیونکہ نمبر نظر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں قرض بڑا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا مسئلہ انفلیشن ہے یا کیا. یہ سب مسئلے ایک مرض ہے جو ہمیں ہوئی ہے بہت پرانی. وہ یہ ہے کہ ہم عقل سے کام نہیں کرتے. پالیسی بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی بندے نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں ایک بندہ کوئی بھی اوپر سے حکمران آگے چلا دے گا پالیسی. یہ اس طرح ملک نہیں چلتے ہوتے. آپ دیکھیے امریکہ، برطانیہ، کہیں بھی پالیسی بڑی مشکل کام ہوتی ہے بنانا، بڑی تحقیق ہوتی ہے، بڑی سوچ ہوتی ہے، بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر جا کے بنتی ہے. ہم پالیسی بناتے ہی کوئی نہیں. جب ہم لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، تو کوئی اس پہ تحقیق نہیں ہوتی، کوئی سوچا نہیں جاتا قرض کیوں لیا گیا. قرض پکڑ لیتے ہیں ہم. کبھی ہم قرض پکڑ لیتے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے، کبھی ہم قرض پکڑ لیتے ہیں BSP چلانے کے لیے یعنی کہ خیرات دینے کے لیے، کبھی ہم قرض پکڑ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری یونیورسٹی بنانی ہے بغیر پڑھانے کے لیے، کبھی ہم قرض پکڑ لیتے ہیں کہ ہم نے کوئلے کی بجلی بنانی ہے جو بہت مہنگی بجلی ہے. تو مطلب قرض ہم لیتے ہیں بغیر کسی سیریس تحقیق کے، پالیسی بناتے ہیں بغیر سیریس تحقیق کے، بغیر سوچ کے، بغیر سمجھ کے. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. میرا نہیں خیال کہ قرض ورض تو ہو جاتا ہے، اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم غلط طریقے سے قرض لیتے ہیں. اور قرض کو اتارنے کا بھی طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ہمیں محنت کر کے نئی پالیسی بنانی پڑے گی، نئے طریقے سے کام کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی قوم کو پروڈکٹیو بنانا پڑے گا. ہمارے اپنے قرضے یا جو بھی ریسورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا پڑے گا، ضائع نہیں کرنا پڑے گا. ابھی تو ہم ضائع کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ہماری مصیبت ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ہم نہ کرتے ہیں نہ اس پہ سوچتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی قرض لیا ہے وہ تو جو بھی سوچ کے لے لیا اس کو لے لیا، لیکن ابھی تو پاکستان اس سچویشن میں ہے، اس فکس میں ہے کہ ابھی یا تو رول اوور چاہیے یا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ چاہیے. آپ کا جو اوور آل ریونیو ہے وہ صرف ڈیفنس اور قرض کی پیمنٹس میں جاتا ہے، اس سے زیادہ تو پاکستان کے پاس ریونیو ہی ہے. تو اس وقت کیا کریں گے؟ دیکھیے، ہر بگڑے ہوئے بچے کی جو ہے نا وہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ باپ اس کو بچا لے. تو ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ جو ہمارے قرض دار ہیں وہ ہمیں بچا لے. تو یہ بگڑے ہوئے بچے کی خواہش ہے. میں اس پہ نہیں یقین کرتا بالکل بھی. ٹھیک ہے، ہاں اگر بگڑے ہوئے بچے کو وہ لوگ ہمیں دے دیں گے اچھی مراد تو ٹھیک ہے، بچ جائیں گے ہم. ٹھیک ہے، پر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے قرض کو اتارنے کے لیے اپنے طریقہ کار بدلے. اور یہ کہنا کہ ٹیکس ریونیو نہیں، یہ بھی غلط بات ہے. ہمارے پاس ٹیکس ریونیو اچھا خاصا پر ہم ضائع کرتے ہیں. ہم فار ایگزامپل دیکھیے، واحد قوم ہے دنیا میں، میرا خیال بہت کم لوگ ہیں ایسے جو ہر افسر کو گھر اور گاڑی بھی دیتے ہیں. ہم بلکہ کئی ملازموں کو بھی، عام آدمیوں کو بھی گھر دیتے ہیں. گاڑیاں بھرمار، حکومت کی گاڑیاں بھرمار ہیں، حکومت کے گھر تو بے شمار ہیں. بھائی یہ جو آپ کا قومی خزانہ آپ ضائع کرتے ہیں کہ گھر دیے ہوئے ہیں آپ نے، طرح طرح کے گھر لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، اس میں عیاشی ہو رہی ہے. پھر ٹیکس ریونیو ہم ضائع کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس اتنی ایجنسیز ہیں جو کوئی کام نہیں کر رہی. کیا ان کو ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ جو رپورٹ تھی گورنمنٹ ریفارم والی آج سے 3 سال پہلے، اس سے 2005 میں بھی اس رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ 500 ایجنسیز کو بند کر دو. آج تک ایک کو بند نہیں کیا. PIA اور یہ جو باقی SOEs ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان میں بہت سارے سرکاری ملازمین ہیں. یہ تو ویل نون فیکٹ ہے کہ PIA کے ایک جہاز پہ پتہ نہیں کتنے 100 بندے لگے ہوئے ہیں، جبکہ باہر کی ایئر لائنز پہ میرا خیال چند ایک بندے لگے ہوتے ہیں. تو ہم نے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ایک قسم کا وظیفہ بنا دیا. تو اگر ان ملازمین کی تنخواہیں دینی ہے اور ان کو مراد بھی دینی ہے، ان کو ریٹائرمنٹ پینشن کا بھی ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، تو یہ چیزیں کون ٹھیک کرے گا؟ صرف بھیک مانگ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ تو ایک ایسا کوئی، آپ نے جس طرح سے شروع میں کہا کہ 70-80 سال سے پرابلم ہے، تو ابھی کیا ادراک ہے اس بات کا؟ ابھی کو پالیسی ایسی ہے؟ بیکاز اب لگتا یہ ہے کہ فائر فائٹنگ موڈ میں رہتی ہے پاکستان کی جو فائنانس منسٹری ہے یا پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے اوور آل، وہ ہمیشہ فائر فائٹنگ موڈ میں ہوتی ہے. ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ ختم کرتے ہیں تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، لائک اسی اسپن میں رہتے ہیں.
تو جو تھنک ٹینکس ہیں، پائڈ ہے فار ایگزامپل، آپ بھی بات کرتے ہیں، آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے کیا؟ نہیں جی نہیں، کوئی نہیں سنتا. اور یہ ہماری ہے پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی بات نہیں سننی. ہم سنتے ہیں بات جو باہر ہمارے لینڈرز ہوتے ہیں، جو قرض دار ہوتے ہیں، جو ہمیں قرضے دیتے ہیں، وہ ہمیں آ کے باتیں بتاتے ہیں، ان کی ہم بات سنتے ہیں، پر ہم یہ سمجھتے نہیں کہ وہ قرضے دینے کے لیے ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں. ہم ان کی سب باتیں سنتے ہیں، ان کی سب باتیں کرتے ہیں، پر وہ اس وجہ سے بھی کہ وہ ہمارے منسٹروں کو، ہمارے سیکرٹریز کو، ہمارے کرتے دھرتے لوگوں کو باہر کی سیر بھی کراتے ہیں، ان کو کھانوں پہ بلاتے ہیں، ان کو ویسے بھی تھوڑی بہت ادھر ادھر سے کنسلٹنگ کی فیس دے دیتے ہیں. تو ہم ان کی بات سنتے ہیں، ہم اپنی تھنکنگ نہیں کرتے اور نہ سنتے، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. 75 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں، میٹنگ ہو رہی ہے. ہر حکومت یہی کہتی ہے میٹنگ. کئی دفعہ تو یہ کہتے ہیں ہم رات کو 4 بجے تک میٹنگ کی. یار اگر اس طرح کام کرنا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ کوئی کام نہیں ہو سکتا. پر انفارچونیٹلی جب آپ دیکھیں تو کوئی سیکرٹری پرائم منسٹر یہی کہہ رہے تھے ہمیں پرائم منسٹر نے بلا لیا. بھائی پرائم منسٹر بیٹھے بیٹھے کیوں لوگوں کو بلا لیتا ہے؟ کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے گورننس کے فیلئرز ہے جس پہ ہمیں بہت سوچنا چاہیے. پر یہ ہم سوچتے نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بس ہمیں مراعات مل جائے. ہاں ٹھیک، اچھی بات ہے. اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ تمہارا قرضہ معاف ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم دوبارہ قرضہ چڑھا دیں گے. پھر 5-10 سال آفٹر آل یاد رکھیں ہمارا قرضہ معاف ہوا تھا یا ریسکیڈولنگ جس کو کہتی ہے ہوا تھا 2002 یا 2003 میں، 2002 میں شاید. اگر 2002 کی جو ریسکیڈولنگ ہم دیکھیں $25 بلین کی ریسکیڈولنگ ہوئی تھی. ہم نے کیا کیا؟ 20 سال لگائے، واپس پہنچ گئے وہیں. تو کیا ہم بار بار یہ کریں گے اور بار بار لوگ ہمیں معاف کر دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں اور کسی کا نہیں کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 2002 میں تو شاید پاکستان کی اس وقت امپورٹنٹ جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے ایسی تھی کہ کچھ فیکٹرز ایسے بنے کہ ریسٹرکچر ہو گیا. اس وقت کیا ہے پاکستان کے پاس آفر کرنے کو جس کے اگینسٹ پاکستان کے جو ریجنل پلیئرز ہیں یا انٹرنیشنل پلیئرز یا جو پارٹنرز ہیں فار دیٹ میٹر پاکستان کو بیل آؤٹ کریں اس وقت؟ دیکھیے جی، میں تو کبھی بھی نہیں سوچتا کہ پاکستان کو کچھ اور میں کبھی بھی نہیں سوچتا کہ ہماری کوئی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. یہ ہماری آنکھوں میں جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، دنیا کے آنکھوں میں نہیں ہے. دنیا یہی دیکھتی ہے ہمیں کہ ہم سے کیسے فائدہ اٹھائے گی، ہم بھی دیکھتے ہیں ان کو جیسے کیسے فائدہ اٹھائیں گے. تو اگر ہمیں کچھ دیتے ہیں تو ہم سے زیادہ کچھ لے کے جاتے ہیں. میں نہیں یقین رکھتا کہ ہمیں کوئی فیورز کرتا ہے. جب کوئی دے گا کچھ تو وہ لے کے بھی کچھ جائے گا، مفت کچھ نہیں دیتا. تو یہ جیو اسٹریٹجک امپورٹنس جس کے اوپر ہم کھیلتے رہے ہیں، بہت دیر ہم اس پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی. میں تو کہتا ہوں خدا را فارن پالیسی کو بھول جائیں. فارن پالیسی ہم کھا نہیں سکتے. ہم آ جائیں اکنامک پالیسی پہ. ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہو یا ہمیں کوئی ترجیح دے. ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں چاہیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا. اتنا بڑا ملک ہے، ہم 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے، ہمارے پاس 250 ملین بندے ہیں. کیا ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کیا یہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو؟ میں تو نہیں سوچتا کہ یہ غلط بات ہے. ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اگر نہیں کھڑا ہو سکتے تو ہمارا قصور ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو بڑی ابھی پائیڈی کا سروے تھا، 60% پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں باقی سب کو کسی کو نظر نہیں آ رہی یہی چیز یا اس میں ہوپ لوز کر چکے ہیں وہ یا لیکن اپیرنٹلی کل بھی میں اسی ایک پروگرام میں اپنے ہی پروگرام میں نے یوتھ کے حوالے سے بات کی کہ یوتھ کتنی اپنے آپ کو انوالو سمجھتی ہے. تو یوتھ تو جو آپ 250 ملین لوگوں کی بات کر رہے ہیں اس میں 60% سے زیادہ آپ کی یوتھ ہے اور یوتھ وہاں پہ رہنے کو تیار نہیں ہے. کس ایکویشن یا کس مکس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جو سروے اسی لیے کیا تھا کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اصل سب آپ یاد کریے، خیر یاد کیا کریے، یو ینگ، بٹ جب میں بچہ تھا تو میں بھی ملک سے بھاگ گیا تھا اور ہم سب ملک سے بھاگ گئے تھے. معین قریشی بھی بھاگ گیا تھا، عبدالسلام بھی بھاگ گیا تھا. اس ملک نے شروع دن سے ایک ریت بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے پڑھے لکھے بندے کو یہاں رکھنا نہیں. ہم نے سب پڑھے لکھے بندوں کو بھگا دینا ہے. اس پہ برین پہ میں کئی دفعہ پیپر لکھ چکا ہوں. آج 92 میں بھی لکھا تھا، اس سے پہلے بھی 1986 میں بھی لکھا تھا کہ ہم برین کے وہ ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں بندوں کو بھگانے کی. ہماری یہ کوشش ہی رہی ہے کہ اچھے بندوں کو، پڑھے لکھے بندوں کو بھگا دیں. اس پالیسی کو بدلنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں کوئی اچھی اپوائنٹمنٹ ہو، ہم اچھا بندہ نہیں لگاتے، ہم لگاتے ہیں کوئی ریٹائرڈ سول سرونٹ یا کوئی سول سرونٹ یا کوئی جرنیل یا کوئی ایسی چیز. ہم اچھے پڑھے لکھے بندوں کو لگاتے ہی نہیں. آپ دیکھیے، مجھے چھوڑ دیں، آپ وال اسٹریٹ پہ دیکھیں ہمارے بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے. سلیکن ویلی پہ دیکھیں ہمارے بہت پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں. ہمارے
فیس بک، گوگل، ہر جگہ ہمارے اچھے بندے بیٹھے ہوئے. کیا وہ پاکستان واپس ان کو ہم لا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہمارے رولز ہی نہیں اجازت دیتے واپس لانا. تو اس لیے باقی بچے مایوس ہیں، اور میں خود بچوں کو پڑھاتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں اکثر کہ بھائی بھاگ جاؤ یہاں سے، یہاں تمہارے رہنے کی جگہ نہیں، تمہیں رکھنا بھی نہیں چاہتے ہم. افسوس کی بات ہے، پر اس کے لیے ہمیں فنڈامنٹل ریفارم کرنا ہے. ہم نے اس ملک کو میرٹ پہ لے کے آنا ہے. ہم میرٹ کو مانتے ہی نہیں. ہم میرٹ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے صرف یہی چیز ہے، تماشا بنایا ہوا ہے بس. کرپشن، اکاؤنٹیبلٹی، یہ وہ میرٹ کا لفظ ہماری آپ پوری پولیٹیکل کمیونیکیشن میں دیکھ لیں، ڈائلاگ میں دیکھ لیں، میرٹ کا لفظ ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر جس طرح کی سچویشن آپ بتا رہے ہیں تو حل ہے کہیں؟ بیکاز ان چیزوں سے تو حل نہیں ہونے والا. جو ہم ڈے ٹو ڈے بیسس اور ڈے ٹو ڈے بزنس کی بات کر رہے ہیں، اس طرح سے تو چیزیں نہیں چلنے والی. اگلے سال کا بجٹ ہے، اگلے ہفتے ہم دیکھ رہے ہوں گے 9 جون کو ساکھدار اناؤنس کر چکے ہیں کہ اگلے سال کا بجٹ اناؤنس کرنے والے ہیں وہ. اور جتنے وہ ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے کہ اوور آل اب جتنی کلیکشن ہے پاکستان کے ریونیوز کی، اس میں صرف ڈیفنس پورا ہو رہا ہے اور اس میں قرضوں کا جو پیمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. تو باقی ملک کیسے چلنا ہے؟ یہ اس پہ کچھ سوچ بچار آپ کو کوئی ایسا ہیڈ نظر آتا ہے جہاں سے یہ پیسے ملیں گے؟ بالکل جی، بالکل نظر آتا ہے. میں تو 1000 دفعہ لکھ چکا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں. ہمارے پاس اثاثے ہیں. اثاثوں کو اب اگر آپ جیب میں رکھنا چاہتے ہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں سرکاری افسروں کے فائدے کے لیے، تو پھر قرض تو چڑھنا ہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسی شہر میں پاکستان کے چل جائیں، سب سے قیمتی زمین شہروں میں ہے، سب سے قیمتی زمین اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کسی شہر میں چل جائیں، آپ کو پتہ ہے ڈی سی کمشنر کے جو گھر ہیں 100 ایکڑوں پہ گھر ہیں، پتہ نہیں 100 کنال پہ ہیں، کتنے بڑے بڑے گھر ہیں. باقی سرکاری جو گھر ہیں، ججوں کے گھر، جنرلوں کے گھر، اتنے مہنگے مہنگے گھر ہیں، اتنے بڑے بڑے گھر ہیں. وہ بھائی خدا کے واسطے کیا ان کو چھوٹا نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ہم تو بڑی دفعہ لکھ چکے ہیں کہ یہ گھر دینے والی پالیسی ختم کر دو، آپ ان لوگوں کو اچھی تنخواہ دو، اور یہ جو اتنی زمین آپ نے قابو کی ہوئی ہے، زمین کو فارغ کرو اور اس زمین پہ کمرشل چیزیں بننے دو تاکہ قوم ترقی کرے، تاکہ امپلائمنٹ بڑھے. لیکن ڈاکٹر ندیم، یہ تو ایک لمبی پالیسی ہے نا، یہ اگلے سال میں تو نہیں ہونے والا. اگلا سال کیسے چلے گا؟ فی الحال تو مصیبت یہ ہے کہ اگلا سال پاکستان کیسے چلائے گا اپنا. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر لے لیے جائیں یا ان کو وہ ایک لمبی پالیسی بنے گی. پاکستان کی پراپرٹی ہے، ایسٹس ہیں، ان کو لینے کو تیار بھی تو نہیں ہے کوئی. کون لے گا ان کو آ کے؟ جی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا، میں ماشاءاللہ کافی عمر ہو گئی ہے، میں 40 سال سے بات سن رہا ہوں کہ اگلے سال کی بات بتائیں، ہم نے آگے نہیں کچھ کرنا. تو ایسے تو قومیں نہیں چلتی. اگلے سال کی پالیسی بات کر سکتے ہیں جب آپ لانگ ٹرم کی بات کریں. ہم لانگ ٹرم کی بات نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں اگلے سال ہمیں کوئی بخش دے، کوئی قرض بخش دے، کوئی اور قرض دے دے، پر ہم گزار دیں گے. پھر ہم اپنے عادات نہیں ٹھیک کرنی. ہمیں عادات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، چاہے اگلے سال کی ہے، چاہے 30 سال آگے پالیسی ہے. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 30 سال پہلے مجھے نواز شریف جب وہ پرائم منسٹر تھا، اس نے بلایا تھا، میرے سے بات کی، میں نے بات کی پنجاب یونیورسٹی کی. اس نے مجھے یہی کہا کہ یہ تو 30 سال آگے کی بات ہے. آج 30 سال گزر گئے، وہیں کے وہیں بیٹھے، بلکہ پنجاب یونیورسٹی اور خراب ہو گئی ہے. دیکھیے، آپ کو لانگ اینڈ شارٹ ٹرم دونوں پہ کام کرنا ہے. ہم یہ بار بار کہتے ہیں آج چلو ٹیکس لگا دیں گے. ایک ہمارا اور بھی بڑی مصیبت ہے کہ ہر بجٹ میں اس ملک میں دیکھا جاتا ہے جہاں ملک کا بڑا ہو، ورنہ بجٹ کوئی نہیں دیکھتا. امریکہ میں، برطانیہ میں بجٹ کو نوٹس بھی نہیں کرتا. انڈیا میں بھی بجٹ کو نوٹس نہیں کرتے. آ گیا چلا گیا. ہم بجٹ پہ زور دیتے ہیں بیکاز ہم بجٹ میں ہر باری کوئی نیا ٹیکس لگا دیتے ہیں. ابھی کوئی نئے ٹیکسوں کی بات ہو رہی ہے، آلریڈی لوگوں نے اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیا. دنیا میں جو دیکھا گیا ہے کہ آپ اگر بار بار ٹیکس لگائیں گے تو پھر لوگ بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے. اسی وجہ سے لوگ انفارمل اکانومی میں بھاگ گئے ہیں، اسی وجہ سے لوگ ڈالر میں بھاگ گئے ہیں، اسی وجہ سے لوگ انویسٹ نہیں کرتے. ہمیں انویسٹمنٹ کے لیے جگہ صاف کرنی ہے، ایک بنانی ہے جگہ انویسٹمنٹ کے لیے. ہماری انویسٹمنٹ ریٹ اسد صاحب اس وقت 10% آف GDP ہو گئی ہے، جو نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً. تو اگر آپ انویسٹ نہیں کر رہے تو پھر کیا اگلا سال گزار لیں گے تو کیا آئے گا؟ 5 سال کے بعد آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی. ہمیں انویسٹمنٹ کی طرف زور دینا ہے. یہ اگلا سال، مجھے اگلا سال والی بات امپریس ہی نہیں کرتی. اگلا سال گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، گزر جائے گا. چلے ہم 40% انفلیشن کے ساتھ بھی گزار لیں گے. مجھے بتائیں اس سے اگلے سال کیا ہونا ہے، اس سے اگلے سال کیا ہونا ہے. مجھے بتائیں میرے بچوں کی زندگی، بلکہ میرے گرینڈ چلڈرن کی زندگی میں کیا ہونا ہے. کیا وہ ایسی گزرتی رہے گی کہ ہر اگلے سال ہم سوچیں گے، فائر فائٹنگ کریں گے، اور وہ بچے بھی ضائع ہو جائیں گے، وہ بچے بھی بیچارے بھاگتے پھریں گے پوری دنیا میں بھیک مانگتے ہوئے. نہیں، تو ہمیں ڈاکٹر یہ صاحب پھر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اپروچ آپ کی نظر میں، لانگ ٹرم تو ہمیں سمجھ آ گیا، تو شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کو اگر ہم بیکاز ایک پالیسی ڈائریکشن تو چاہیے. پالیسی ڈائریکشن کیا ہوگی اس پہ چلنے کے لیے، کیا ہوگی؟ بیکاز
ابھی تو پولیٹیکل اپہیول اس طرح سے ہے کہ آپ آئی ایم ایف بھی اب مینشن کر رہا ہے. دیٹس ویری انیوژل کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ آئے. دیکھیے جی، یہ ہمارے ملک میں بہت کہا جاتا ہے انجوشل، کوئی انجوشل نہیں ہے. بات بڑی سمپل ہے کہ ہمیں اپنا گھر بنانا ہے. ہم اپنا گھر توڑنے کو پھر رہے ہیں تو پھر بینکر کون آپ کو لون دے گا؟ کوئی بینکر، آپ اپنے بھائی سے لڑے ہو، اپنا گھر توڑے ہو، اب بینکر کے پاس جائے مجھے لون دے گا، تو بینکر نہیں کہے گا آپ کو کہ یار خدا کے واسطے لڑنا تو بند کرو پہلے، پھر میں بات کروں گا تم سے. اب ہم ایک پولیٹیکل نظام نہیں بنا سکے، آج 75 سال ہو گئے پولیٹیکل نظام نہیں بنا سکے. میں یہ بار بار کہتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، ہمارا پولیٹیکل نظام جو ہے وہ سارا یہی ہے، ونر ٹیک آل نظام ہے. ہم نے اس پہ چارٹر آف اکانومی پیپر بھی لکھا ہے، ونر ٹیک آل نظام ہے، جہاں ایک جب پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ 5 سال کے لیے سوچتا ہے وہ خدا بن گیا، بادشاہ بن گیا. وہ اپنی اپوزیشن کو مارتا رہتا ہے. اس کے جو لوگ 7 لوگ آتے ہیں وہ منسٹر بنا بنا کر ان کو خریدتا رہتا ہے. ایم کیو آپ کو پتا ہے ہمیشہ منسٹر رہی ہے، ہمیشہ منسٹر رہی ہے. ان کو فائدہ ہوتا ہے، چھوٹی پارٹی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے منسٹر بننے کا. انہوں نے خود لگایا تھا 18th امینڈمنٹ میں کہ 11% آف پارلیمنٹ منسٹر ہوگا، خود توڑتے تھے. بھائی پارلیمنٹ کے منسٹرز ہونے نہیں چاہیے، میرا خیال ہے ہمیں سوچنا چاہیے اس پہ. اگر پارلیمنٹ کے منسٹرز ہوتے ہیں تو ہم کیا ان کو الیکٹ کریں پارلیمنٹ کے لیے یا منسٹر کے لیے؟ پارلیمنٹ ہمارا چلتا نہیں ہے. جیسے پرائم منسٹر بن جاتا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ فارغ ہو جاتا ہے، کوئی جاتا ہی نہیں وہاں، وہ ایک بیابان ہال بن جاتا ہے. تو ہمیں بڑا سوچنا ہمارا نظام کیا ہے. بس وہ ورلڈ بینک آ کے بتاتا ہے یا ڈیفڈ آ کے بتاتی ہے، کوئی بتا دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے کر دینا ہے، ختم ہو گئی بات. اب یہ چیزیں ہمیں بہت غور سے سوچنے والی باتیں اور ہمیں سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اس پہ. اگر ہم یہ نہیں سوچنا چاہتے تو شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کوئی نہیں ہے. شارٹ ٹرم میں تو آپ ڈاکٹر کر صاحب لیں گے. لاسٹ پہ جی جی پلیز. اب دیکھیں نا، شارٹ ٹرم میں ہم نے کیا کیا، ہم نے ساری امپورٹس روک کے اکانومی کو ہم نے 0.1% -1% پہ لے رہے ہیں. اکانومی کو ہم نے گرا دیا کہ یہ شارٹ ٹرم پالیسی اچھی تھی. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیوں یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی. روپیہ آپ نے جتنا مرضی روکا پھر بھی 310 پہ پہنچ گیا اور اوپر چلا جائے گا. تو کیونکہ ہم نے پالیسی کوئی سوچی نہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے ابھی تک سبسڈی کو، آئی ایم ایف ٹھیک کہتا ہے سبسڈی ختم کریں. ہم گاڑیاں کیوں بنا رہے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کبھی. ٹھیک ہے کہ ہم گاڑیاں بنا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے ڈومیسٹک اکانومی کو زور تنگ کرنا ہے، یا ہم گاڑیاں بنا رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے؟ ایکسپورٹ تو ہمارے سے ہوئی کوئی نہیں. ہزار چیزیں ہیں جو بات کرنے والی ہے، ہمیں بات رائٹ. کرنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ 2 چیزیں میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے دونوں کیسز میں پاکستان کی معیشت، اور خاص طور پہ ایک جو نیشنل گورنمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ایسی گورنمنٹ بنائی جائے جو کہ اگلے 2 سے 3 سال کے لیے رہے اور معیشت کو کم از کم ٹریک پہ لا سکے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، نہیں ہو سکتا. ہماری تھنکنگ نہیں اس چیز پہ. دیکھیے پہلی چیز تو یہ الیکشن ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا. جب الیکشن ہوئی ہے، کوئی بھی حکومت چینج ہوئی ہے، بات تو وہی ہوئی ہے. آپ کے پاس کیبنٹ وہی ہوگا، سول سرونٹس آپ کی حکومت چلائیں گے. دیکھیے وی نیڈ اے ڈیپ ریسٹرکچر. 19 سینچری کے نظام کے ساتھ ہم حکومت چلا رہے ہیں. 19 سینچری کی سول سروس ہے، 19 سینچری کی جوڈیشری ہے، 19 سینچری کی پولیس ہے، 19 سینچری کی فوج ہے. ہمیں ماڈرنائز کرنا ہے سب کچھ کو. آج تک پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کی ہم بڑی بات کرتے ہیں، پر آپ کو پتا ہے سرکار میں کوئی کمپیوٹر یوز نہیں ہوتا. سرکار میں صرف ابھی تک کاغذ چلتا ہے. اتنے اتنے موٹے درخت روز کٹتے ہیں درخت کاغذ کے لیے. سرکار میں آج تک کوئی الیکٹرانک کام نہیں ہو رہا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے آج کے معیشت مشکلات اور ماہرین کے ایپیسوڈ میں. بہت شکریہ آپ کا.